اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، لہ مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ بتائیں اب، آسمان و زمین کی چابیاں، خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اس نے اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ لہو بتا رہا ہے کہ صرف اسی کے ہاتھ میں، حالانکہ یہ ہے مقالید السماوات والارض لہو، آسمان و زمین کی مقالید اس کی ہیں، اسی کے لیے، لیکن لہو پیرے لیا ہے۔ یہ عربی قاعدہ ہے، سٹرکچر اوپر نیچے ہو جائے تو کلام کے اندر دو مفہوم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اختیار تو میرے پاس ہے، میرے اختیارات کو تم تقسیم کرنے لگ گئے ہو۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اللہ کی آیات کا جو انکار کرتے ہیں وہ بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ مشرکین مکہ، اور یہ ہر مشرک کی عادت ہے، نہ صرف وہ شرک پہ خود قائم رہتا ہے بلکہ جو شرک کے خلاف دعوت دیتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں آ جاؤ ذرا اسی شرک پہ آ جاؤ، یہی دین ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی وہ لوگ اپنے آبائی دین پر لانے کی کوشش کرتے تھے، آپ اندازہ کر لیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے آپ حق کی دعوت نہیں دیں گے، آپ کو باطل کی دعوت ضرور ملے گی۔ تبلیغ جماعت کے امیر مولانا الیاس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بانی انڈیا میں تھے، فوت ہو گئے بہت پہلے، کہتے ہیں جو چلے گا اس کی چلے گی، جو چلے گا اس کی چلے گی، بس آپ حق کی دعوت دیں گے حق پھیلے گا، آپ حق کی دعوت نہیں دیں گے آپ کو باطل کی دعوت ضرور ملے گی۔ آج یہی موبائل میری بھی جیب میں، آپ کی بھی جیب میں۔ ایمانداری سے بتائیں، اولاد کے ہاتھ میں موبائل دینے کے باوجود آپ کا دل دھڑکتا ہے کہ نہیں، کھٹکتا ہے کہ نہیں؟ کہیں میرا بیٹا کوئی غلط چیز، کہیں میری بیٹی کوئی غلط چیز۔ خود اپنے ایمان پہ کیا بھروسہ ہے؟ کوئی ہم فرشتے ہیں؟ تو باطل کی دعوت گھر گھر میں پہنچ چکی ہے، بلکہ ہر گھر کے ہر قمیص کی ہر جیب میں پہنچ چکی ہے۔ آپ دعوت نہیں دیں گے، میں دعوت نہیں دوں گا، پکڑے جائیں گے، اگلا ہمیں اپنی دعوت میں جکڑ لے گا، کلچ ڈال دے گا۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، میرے نبی آپ کہہ دیں، ارے تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کی صلاح دے رہے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پوچھتے ہو میں بھی ان کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، نادانو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے نبی آپ کی طرف بھی یہی ہم نے وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہم نے ان کی طرف بھی یہی وحی کی۔ کیا ہے؟ کتنے خطرناک الفاظ ہے، سنیں۔ ہر نبی کو اللہ نے یہ کہا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر اے نبی تم بھی شرک کرو گے تو میں تمہارے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ یہ نبی کو کہہ کر اس مسئلے کی حساسیت کا بتا دیا کہ یہ مسئلہ اتنا نازک ترین ہے، بالفرض والتقدیر نبی بھی شرک کرے گا تو بچے گا نہیں۔ حالانکہ نبی نے شرک کرنا، نبی تو معصوم ہے، لیکن یہ جملہ لا کے بتا دیا کہ یہ مسئلہ اتنا حساس ترین ہے کہ نبی کو معافی نہیں ہو سکتی تو امتی کس کھیت کی مولی ہے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، میرے نبی یہ مجھ سے چھڑا کے کہیں اور لے جا رہے ہیں آپ کو، کہہ دو میں نے نہیں جانا۔ فَاعْبُدْ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے آپ نے، اطاعت کرنی ہے آپ نے۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، صرف ایک اللہ کا شکر گزار بن کے رہنا ہے آپ نے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پھر بھی ہماری پکڑ نہیں کرتا، اس اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ سب ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا اللہ کی مخلوق نے اس قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کی قدر یہ تھی کہ اللہ کی عظمت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کی قدر یہ ہے اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک، لیکن اللہ ہی کی مخلوق نے اللہ ہی کی مخلوق کو اللہ ہی کے نام پر اللہ کے اختیارات میں شریک کر دیا، وہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے ہوئے۔
فلاں سرکار اللہ کی سرکار میں مختار ہے، اللہ نے اس کو سارے اختیارات دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا، یہاں بیچارے ایک ہمارے پروموٹی ساتھی کی پروموشن ہو گئی، ریٹائر ہوتے ہوتے 17 ملا، تو اس نے کہا جی میں نے اپنے بزرگ کی قبر پہ جا کے ایسے کر کے کہہ دیا تھا میں نے 17 چاہیے دیا، 18 نہیں، میں نے 17 ہی کافی، کہتا دیکھو دلا دیتا میں نے 17۔ یہ یہاں کی بات کر رہا ہوں، کسی سے سنی نہیں، براہ راست لائیو پروگرام خود سنا آمنے سامنے بیٹھ کر۔ میں وہ سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بات چھیڑ کے وہ لائیو پروگرام سنا ہے، کہ وہ کہتے ہیں آپ کچھ بات کر لیں، ہم اس سے کیا بات کریں۔ تو پھر میں نے ذرا سمجھایا اس کو، کہتا میں نے اس طرح بات کی قبر پہ جا کے کہ بس 17 دے دیں، 18 نہیں چاہیے مجھے۔ یہ حال نہیں تھا، بڑا بیوقوف تھا، ڈائریکٹ 22واں لے لیتا، بلکہ ادارے کا سربراہ بن جاتا۔ یہ تو بڑا تو نے کم عقلی کا سودا کیا، گھاٹے کا سودا کیا۔ بڑے بڑے عجیب یہاں خدا کی قسم ایسے ایسے ڈرامے ہیں نا۔ ایک مولوی صاحب فوت ہو چکے ہیں، میں ان کو ڈرامہ باز نہیں کہوں گا، فوت ہو چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے، زندہ ہوتے تو کہہ دیتا۔ انہوں نے کراچی میں جا کر کہا میرے ابا جی کی قبر کراچی سے واپس حضرت علی حجویری کے دربار میں منتقل ہو چکی ہے۔ ابا جی قبر سے اندر سے داتا صاحب کے احاطے میں شفٹ ہو چکے ہیں۔ سننے والوں میں ایک عالم دین بھی تھے، وہ ایچیسن میں پڑھاتے بھی رہے ہیں کسی دور میں۔ وہ اٹھے، انہوں نے بعد میں ان کے کان میں کہا حضرت یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوا۔ کہتے کیا مطلب؟ کہتا آپ کے ابا جی واپس شفٹ ہو گئے لاہور، ان کو تو مدینے جانا چاہیے تھا۔ آرام سے بیٹھو، تمہیں پتہ نہیں انتقال مکانی ہو سکتا، ممکن ہے۔ بھائی ممکن کیا نہیں ہے، ممکن یہ بھی ہے کہ میں پتھر بن جاؤں، یہ جناب علی آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کرے۔ امکان اور چیز ہے، وقوع اور چیز ہے، ہر ممکن چیز واقع نہیں ہوتی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پتھر بن جاؤں اور یہ دیوار بن کے خلیق الرحمن بیٹھ کے آپ کو کیا کہتے ہیں خدا کا قرآن سنا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ امکان اور چیز ہے، عادت اور چیز ہے، واقع ہونا ہر ممکن چیز واقع نہیں ہوتی۔ بس کیا کریں، جب آپ لوگ دین کے بارے میں اویئرنس پیدا نہیں کریں گے، ایسے ہی ڈرامے باز منبر رسول پہ بیٹھ کر آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے۔ آپ کے اندر اویئرنس ہونی چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں کوئی 2 + 2 5 کہہ دیتے تو آپ اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے۔ دین کے معاملے میں کوئی 2 + 2 5 نہیں کہتا، 2 + 2 5000 کہتا ہے۔ ہماری کھوپڑی سری 2 کلو کی ہاں میں ہلنے لگتی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا قصور ہے، آپ کی وجہ سے جاہلوں کا منبر پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ لیکن میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، لیکن جاہلوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، اور پنجاب کے دیہاتوں میں تو خیر بہت ہی زیادہ ہے۔ جدی پشتی گندم میں گزارا کرنے والے، لا الہ الا اللہ۔ یہی تو پھر فرق ہے یہاں اور پھر KPK اور ہمارے علاقوں میں۔ وہاں تو پنچایت کو وہ چیئر کر رہے ہوتے ہیں علماء، اور یہاں 2 کلو گندم پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، وہ عالم تھوڑی ہوتے ہیں۔ 2 کلو دھوتی پہ گوبر لگا ہوتا ہے اور آ کے ایک مرلے کی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہی بچپن سے مولوی کی شکل کے سامنے آتی، یہ مولوی صاحب ہے۔ اب مولوی کو تم نے دیکھا کہاں ہے؟ مولوی جو صحیح معلوم ہے، مولوی وہ نبی کا وارث ہوا کرتا ہے، اور نبی کا وارث بغیرت نہیں ہوا کرتا۔ قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ۔ اس اللہ کی تم نے قدر نہیں کی، اس اللہ کی شان تو ذرا دیکھو۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ پوری 7 زمینیں، پوری زمین 7 زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ یہ کوئی کنایا نہیں ہے، حقیقت میں اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ محض اس کو سلطنت سے کنایا کر کے بیٹھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، ان آیات سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ سلطنت اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، ساورن پاور وہی ہے، لیکن الفاظ کا اصل ترجمہ یہی ہے، پوری زمین 7 زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی۔